اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، احکام روزہ اور احکام کفارہ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج احکام فطرہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فطرہ کس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ تو جو شخص عید الفطر کی شب غروب آفتاب کے وقت بالغ ہو، عاقل ہو، کسی کا غلام نہ ہو، بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو، جس شخص کے اندر یہ تمام شرائط پائی جاتی ہوں، اس کے اوپر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، کہ جن کے کھانے پینے کا وہ ذمہ دار ہے، ان کا فطرہ اس شخص کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام شرائط جو بیان کی گئی ہیں آپ کے سامنے واضح ہیں، لیکن ہمارے یہاں فقیر اسے سمجھتے ہیں کہ جو بھیک مانگتا ہو، لوگوں سے سوال کرتا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ لیکن شریعت اسلام میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا موجود نہ ہو، وہ شخص فقیر ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا انسان کے پاس اگر اماؤنٹ کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں اتنا اماؤنٹ پیسہ موجود ہے، یا جاب ہے جو منتھلی اسے پیسہ ملتا ہے، یا روزانہ کچھ کام کر کے اسے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے، یا کوئی دوسرا روزگار ہے، کوئی ہنر ہے، یا کھیتی باڑی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ سال بھر کا چلا لیتا ہے، تو اسے فقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس نہ جاب ہے مثلا، اور نہ ہی اتنا اماؤنٹ موجود ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کام ایسا موجود ہے، کوئی روزگار ایسا اس کے پاس موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سال بھر کا اپنا اور اپنا اہل و عیال کا خرچ چلا سکے، تو وہ شخص شریعت میں فقیر سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ نکالے۔ حتیٰ کہ وہ شخص کہ جس کے پاس صرف ایک آدمی کا فطرہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، مثلا اس کے پاس صرف اتنا ہی گیہوں، چاول یا آٹا وغیرہ موجود ہے کہ جو صرف ایک آدمی کا فطرہ نکال سکتا ہے، اور وہ اپنا فطرہ اور اپنے اہل و عیال کا بھی فطرہ نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی طرف سے نیت کر کے، مثلا اپنی طرف سے نیت کرے گا اور نکال کر کے وہ فطرہ اپنی بیوی کو یا اپنے گھر میں دوسرے فرد کو وہ فطرہ دے گا، اور پھر وہ اس کی بیوی یا مثلا گھر کا جو بھی فرد ہے وہ اپنی طرف سے نیت کر کے تیسرے فرد کو دے گا، اور تیسرا جو ہے وہ چوتھے فرد کو دے گا۔ اس طریقے سے وہ تمام افراد جو گھر کے ہیں، جو فیملی کے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیت کر کے دوسرے کو فطرہ دیتے رہیں گے، اور آخر میں جس کے پاس پہنچے وہ فطرہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ آخر میں وہ بھی نیت کر کے کسی باہر والے شخص کو فطرہ دے دے۔ تو اس طریقے سے فقیر بھی اور مسکین بھی فطرہ نکال سکتے ہیں، مستحب ہے۔ تو جس شخص کے اندر تمام شرائط پائی جاتی ہوں، بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، کسی کا غلام نہ ہو اور فقیر نہ ہو، اس کے اوپر اپنا فطرہ اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اہل و عیال میں تمام وہ افراد شمار کیے جائیں گے کہ جو اس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ اس کے یہاں کام کاج کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہو۔ حتیٰ کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے اگر اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے یا مہمان آ جائے اور وہ کھانا کھانے والا شمار کیا جائے، تو اس کا فطرہ بھی اس شخص کے اوپر یعنی صاحب خانہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہو یا مہمان مغرب کے بعد اس کے گھر میں آئے اور کھانا کھانے والا شمار ہو، تو احتیاط کی بنا پر اس کا فطرہ دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر کھانا کھانے والا شمار نہ ہو، مغرب کے بعد داخل ہو اور کھانا کھانے والا اس کے یہاں شمار نہ کیا جائے، تو اس کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص کسی کو اپنے یہاں شب عید افطار کے لیے بلائے، روزہ افطار کرنے کے لیے اگر شب عید میں اگر کسی شخص کو بلاتا ہے تو وہ کھانا کھانے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا اور اس کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔